قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں، تطیرنا بکم، بے شک ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں۔ یہ منحوس اس لیے کہا کہ عین اس وقت ان قوموں پر عذاب کی کیفیت بن گئی، مثلا کوئی طوفان آ گیا، کوئی وبا پھیل گئی، مرض پھیل گیا، تو انہوں نے کہا یہ تمہاری نحوست ہے، ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں۔ یہ تطیر طیر سے، طائر سے، طائر کا معنی پرندہ، اصل میں جاہلیت میں لوگ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے، پرندے کو اڑاتے، دائیں طرف اڑا تو سمجھتے سفر مبارک ہے، بائیں طرف اڑا سمجھتے سفر منحوس ہے۔ تو یہ نحوست پرندے کی جو اڑان ہے اس بنا پر یہ قائم کرتے تھے۔ خیر و شر آج بھی جاہلیت موجود ہے، لوگ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں فال دیکھنے کے لیے، خیر ہے یا شر ہے۔ طوطے والا جو بیٹھا ہے فٹ پاتھ پر، غلیظ بندہ، غلیظ بدبودار تعفن زدہ بندہ، اس سے لوگ قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کا یہ کردار، اور وہ پھر خود نہیں بتاتا، طوطے سے پوچھتا ہے، اور طوطا جا کے کوئی پرچی نکالتا ہے، اس میں خیر یا شر کا فیصلہ لکھا ہوتا ہے۔ پرندے سے فال لینا تو یہ دستور جاہلیت میں بھی تھا، کفار میں پرانا یہ طرز عمل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں، تبھی تو یہ نقصان ہو رہا ہے، وبا آ گئی، مرض پھوٹ گئے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے، کہ تنتہوا نہیں سے، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو البتہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، رجم۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور چھوئے گا تمہیں منا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب، تمہیں سخت عذاب ہم دیں گے، اذیتیں دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ ایک تو تمہاری یہ دعوت، دوسرے تمہارے آتے ہی امراض پھیل گئے، تمہاری نحوست، دو چیزیں جمع ہو گئی۔ تو اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔